السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا چوتھا یہ آسان فہم دین کورس کی چوتھی کلاس ہے، اور اس کے اندر بھی انشاءاللہ تعالی ہم انتہائی اہم جو معلومات ہیں اور ابتدائی معلومات ہیں اسلام اور ارکان اسلام اور روزے اور قرآن کے حوالہ سے انشاءاللہ وہ لیں گے۔ تو آج کا جو پہلا پیریڈ ہے یا پہلا لیکچر ہے، اس میں ہمارے سامنے جو خوبصورت موضوع ہے وہ ہے جی قرآن کریم۔ قرآن کریم کے متعلق ہم نے ابتدائی معلومات لی کہ قرآن پاک کا لفظی مطلب کیا ہے، اس کی تشریح، اس کی تفصیل یا اصطلاحی تعریف، پھر اس کے بعد اس کے رکوع کتنے ہیں اور اس میں منزلیں کتنی ہیں، اس میں سجدے کتنے ہیں، اور قرآن پاک میں صورتیں کتنی ہیں، مکی اور مدنی کتنی ہیں، یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہم نے بائی ڈیٹیل پڑھ لی ہیں۔ اس کے بعد ہے جی آج کا ہمارا جو پیریڈ قرآن کریم کے حوالہ سے، اس میں ہے تعلیم القرآن کی فضیلت۔ دیکھیں قرآن کریم، جیسا کہ کل اس پہ بات ہوئی تھی کہ یہ نازل کیوں ہوا، اس لیے نازل ہوا تھا اس کو سمجھا جائے، اس کو سیکھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، لیکن یہ تو نہیں ہوا، ہم نے اور کچھ کام کرنے شروع کر دیے۔ تو قرآن پاک کی تعلیم کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث نمبر 527 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھتا ہے اور قرآن پاک کو سکھاتا ہے۔ قرآن پاک کو سیکھنا اور سکھانا یہ دنیا میں سب سے بہترین علم ہے۔ اور جامع ترمذی میں حدیث 2646 ہے، آپ نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ طریقا الی الجنہ، جو بندہ علم لینے کے لیے، طلب علم کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتے ہیں۔ مگر یہ کون سا علم ہے؟ قرآن کا علم ہے۔ اسی طرح سے سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 224 ہے، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، مسلمان کے ذمہ ہے، فرض ہے ہر مسلمان کے لیے کہ وہ علم حاصل کرے اور علم کو لے، اور اس علم سے مراد یقیناً قرآن اور حدیث کا علم ہے۔ اس میں قطعاً یہ نہیں میں کہتا کہ وہ علم نہیں ہے جو اسکول کا، کالج کا، یونیورسٹی کا آپ علم لیتے ہیں، وہ آپ علم ہے، وہ فنون ہے، وہ آپ لیں، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر مسلمان کی اصل میراث، اصل دولت، اصل جو تھا وہ قرآن تھا۔ اب ہم نے قرآن کو نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ سیکھا۔ ہاں، ہمیں جو دنیاوی علوم ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایو ہے، یا کمپیوٹر سائنس ہے، یا ہسٹری ہے، یا اسی طرح سے انگلش وغیرہ ہے، وہ ساری تو الحمدللہ اتنی آتی ہیں کہ ہم انگریزوں کو پڑھا لیں، اور قرآن اتنا بھی نہیں آتا کہ ہمیں خود بھی پتہ چلے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک کا جو علم ہے اس کو حاصل کریں اور اپنے لیے ضرور سمجھیں، فرض ہے یہ۔ اس کے بعد ہے سارے علوم، اس کے بعد ہے ساری منزلیں۔ اصل میں آج ہمارا جو مین مسئلہ ہے نا جی، وہ ہے ایمان کا۔ ہمارا ایمان نہیں رہا، ہمارا ایمان بڑا کمزور ہے۔ آپ کہیں گے نہیں جی ہمارا تو ایمان بڑا زبردست ہے، نہیں، ایمان نہیں ہے، عقیدہ ہے۔ مثلاً آپ قرآن پاک کو مانتے ہیں، آپ کا یقین ہے، ایمان ہے، آپ کہیں گے نہیں میرا عقیدہ تو ہے قرآن پاک سچا سچا اعلیٰ سب سے بہترین کتاب ہے، مگر ایمان یہ ہے کہ آپ نے پھر اس قرآن کو پڑھا کیوں نہیں، اس کو سمجھنے کے لیے وقت دیا کیوں نہیں، مطلب آپ کا ایمان ہی نہیں ہے۔ عقیدے میں ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اچھا ہے، سچا ہے، سوچا ہے، اعلیٰ ہے، بڑا پیارا ہے، بڑا اونچا کر کے رکھو، اس کی عزت ہے، تکریم ہے، مگر ایمان ہوتا تو پھر آپ اس کے مطابق اپنے عمل کو ظاہر بھی کرتے ہیں۔ عقیدہ ہے، ایمان نہیں ہے۔ کتنا قرآن پاک کو سمجھا ہے، اتنی عربی نہیں آتی،
اتنا ہم نے کبھی عربی گرامر یا عربی جو لینگویج ہے عربی کو دیکھا ہی نہیں، لغت ہے، اس کو کبھی پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی، تو پھر یہ ہمارا ایمان نہیں ہے۔ تو قرآن پاک کو سمجھنا سیکھنا اور مسلمان کے لیے فرض ہے، اور اس میں پروٹوکول بھی بہت زیادہ ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث نمبر 3535 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کا علم لینے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، طالب علم نکلتا ہے، تو فرشتے اس کے لیے اپنے پروں کو جھکا دیتے ہیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا اس کے لیے دنیا کی تمام مخلوقات دعا کرتی ہیں، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا حتی الحوت فی البحر، حتیٰ کہ سمندر کے اندر مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں، والنملہ، اور چیونٹیاں بھی اپنی بلوں کے اندر اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ کتنا بڑا یہ پروٹوکول ہے۔ نوکریاں نہیں ملتی، مگر یاد رکھیں اللہ کے فرشتوں کی عزت ضرور ملتی ہے۔ نوکریاں تو نہیں ملتی، لیکن پوری مخلوقات کی دعائیں ضرور ملتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں اور قرآن پاک کو اس طرح سے سیکھیں تاکہ ہمارے لیے یہ نجات کا باعث بن جائے۔ ہمیں اس پہ مکمل یقین، ایمان، یقین ان کے عمل کے ساتھ ظاہر اپنا کرنا چاہیے، اور کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ سے صحیح معنوں میں جو ڈرنے والے ہیں وہ علماء ہی ہیں۔ اور یہ علماء سے مراد کون سے علماء ہیں؟ وہی جو قرآن اور حدیث کا علم لیتے ہیں، وہ علماء اکرام، وہی طالب علم مراد ہیں، اور ان کی عزت، ان کا پروٹوکول دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو یہ ضروری اور لازمی ہے کہ ہم قرآن پاک کا فہم حاصل کریں، قرآن پاک میں تدبر تفکر کے لیے قرآن پاک کو سیکھیں، سمجھیں، اور پھر سے اپنی عملی زندگی کے اندر لے آئیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا پہلا پیریڈ۔ دوسرا پیریڈ ارکان اسلام کے حوالے سے ہے۔ ارکان اسلام میں ہم نے کل پڑھا توحید کے متعلق مین باتیں جو تھی، توحید کس کو کہتے ہیں، توحید کی تعریف کیا ہے، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج ہے جی توحید کے اقرار کے بعد ہے رسالت پر ایمان۔ اب جو رسالت پر ایمان ہے اس سے کیا مراد ہے اور اس کے کیا تقاضے ہیں؟ یاد رکھیے، رسالت پر ایمان سے پہلے نمبر پر مراد یہ ہے کہ تمام انبیاء اکرام پر ہم ایمان لاتے ہیں کہ وہ سچے سچے اللہ کے منتخب شدہ پیغمبر اور رسول تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار اور تمام انبیاء سے آخر میں آنے والے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں پیدا ہو سکتا۔ یہ ایمان اور یقین ہے رسالت کے اوپر۔ اب نبی کون ہوتا ہے، نبی کی کیا تعریف ہوتی ہے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ نبی کی تعریف تمام علماء نے اور اہل لغت نے جو کی ہے وہ یہ ہے کہ انسانیت کی اعلیٰ قسم مردوں میں سے چنا گیا وہ شخص جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو، اسے نبی کہا جاتا ہے۔ وہ ہوتا ہے نبی۔ انسانیت کی اعلیٰ قسم مردوں میں سے چنا گیا وہ شخص جس پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو، اسے کہا جاتا ہے یہ اللہ کا نبی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے محبوب ترین ہیں، اللہ کے پیارے ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اس لیے ہمارے نزدیک ہمیں سب سے بڑھ کر ادب، احترام اور عزت اور ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لانا ہے اور اسے اپنے عمل سے ظاہر بھی کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ اس کے تقاضے کیا ہیں؟ یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق جو ہمارے ذمہ ہیں وہ کیا ہیں؟ پہلے نمبر پر آپ علیہ السلام کو پہچاننا، یہ سب سے پہلا حق ہے، بلکہ ایمان لانا یہ سب سے پہلا حق ہے۔ اس کے بعد ہے آپ علیہ السلام کو پہچاننا، نبی پاک علیہ السلام کی ذات کی پہچان کرنا، آپ علیہ السلام
کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں جاننا، آپ علیہ السلام کی بیٹیاں کتنی تھیں، بیٹے کتنے تھے، آپ علیہ السلام کے داماد کون کون سے تھے، آپ کی شادیاں کہاں کہاں. یہ جو چیز ہے یہ انسان کی محبت کی دلیل ہوتی ہے. آپ کو اگر کسی سے محبت ہو جائے نا، یہ جسے ہم عشق مجازی کہتے ہیں، یہ مجازی محبت ہو جائے تو پورا خاندان اس کا ناپ دیتے ہیں کہ اس کے خاندان میں کون کون ہے، کہاں کہاں ہے، کیسے کیسے، سارا کچھ ہم جانتے ہوتے ہیں. حالانکہ یہ تو ایک سادی سی بڑی عارضی سی محبت ہے. اور وہ محبت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، وہ ایک مومن کی پوری دنیا سے بڑھ کر محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونی چاہیے. اس لیے آپ علیہ السلام کو ایمان لانے کے بعد پہچاننا، پھر سب سے بڑھ کر آپ علیہ السلام سے محبت کرنا. صرف یہ نہیں کہ میں جانتا ہوں بس، نہیں، دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں محبت کے جذبات رکھنا. اور پھر اس محبت کی دلیل یہ ہے آپ علیہ السلام کے حکم کی اطاعت کرنا، آپ کے حلیے کی طرح اپنا حلیہ بنانا، آپ کی چال ڈال کی طرح آپ کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پہ کٹ مرنے کا جذبہ رکھنا اور عملی طور پہ کر کے دکھانا. شکل و صورت، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک، ہر انگ، اور صبح صادق سے لے کے رات کے اندھیرے تک، اور جنوری سے لے کے آخری راتوں تک، یعنی کہ پورا سال 24 گھنٹے 12 مہینے اور ہفتے کے 7 دن صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ کی محبت کی اطاعت میں گزارنا، اس محبت کے ثبوت میں گزارنا، یہ ضروری ہے. اس لیے کہ ہمیں پتہ چلے واقعتاً ہی یہ رسول اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے لوگ موجود ہیں. یہ ہے رسالت پر ایمان کا مطلب. تو یہ تھا ہمارا دوسرا پورشن یا دوسرا پیریڈ. اس کے بعد ہے جی ہمارا تیسرا پیریڈ، اس میں ہے مسائل رمضان. اور جو مسائل رمضان ہے اس میں ہم نے ایک دو باتیں تو پہلے لے لی ہیں. اب اس سے اگلی بات ہے مسائل رمضان میں روزے کا مکمل ثواب کس کو ملتا ہے. یاد رکھیے سارے ہی روزے دار مکمل ثواب نہیں لیتے. کتنے ہی ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں اور انہیں روزے کا دگنا تگنا اجر ملتا ہے. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں مگر انہیں اس کا آدھا اجر ملتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو روزے کا بالکل 25% اجر ملتا ہے. اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو روزہ رکھتے بھی ہیں لیکن شام کے وقت سوائے بھوک اور پیاس کے ان کے پلے کچھ نہیں ہوتا. صحیح بخاری شریف میں روایت موجود ہے، حدیث نمبر 1903. آپ علیہ السلام نے فرمایا من لم یدع قول الزور وعمل به. آپ نے فرمایا جو بندہ جھوٹ نہ چھوڑے اور اس پہ عمل نہ چھوڑے تو ایسا شخص کبھی بھی اللہ کے ہاں اجر کا مستحق نہیں ہے. اللہ کو ایسے بندے کے روزے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور ایک میں فرمایا اس بندے کے پاس سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں بچتا. ایک تو یہ ہے. دوسرا ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا نا کہ نیت کرنی ہے اللہ کی رضا کی نیت، کیونکہ حدیث میں آتا ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تو اس لیے اپنا احتساب کرتے ہوئے روزہ رکھنا ہے، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے، نیت کو صاف کرتے ہوئے روزہ رکھنا ہے. پھر دوسرے نمبر پہ جھوٹ نہیں بولنا. تیسرے نمبر پہ گالی نہیں دینی، گالیاں دینے سے بھی روزے کا اجر ضائع ہو جاتا ہے. چوتھے نمبر پہ اپنی آنکھوں کو پاک رکھنا ہے، آنکھوں کا زنا نہیں کرنا، غیر محرم کو دیکھنا، فضول کاموں میں لگے رہنا، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ یا ادھر ادھر غیر محرم فضول ان سے باتیں کرنا، یہ بھی غلط ہے. اس طرح سے رمضان ٹرانسمیشن، سحری اور افطاری، ان میں بھی سارے وہی فضول قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو سارا سال بے حیائی پھیلانے میں اول ہوتے ہیں اور ان دنوں میں آگے بیٹھ کے وہ لوگوں میں دین کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان سے بھی اجر ضائع ہو جاتا ہے. فضول کاموں سے بچنا ہے، ویڈیوز گیمیں کھیلنا، ان چیزوں سے بھی ایمان میں اجر میں روزے کی کمی واقع ہوتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ روزے کا پورا اجر ملے تو پھر کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ ہر روز روزہ رکھنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنا. جتنا ہو سکے قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کریں، وقت نکال لیں، فضول کاموں سے جان چھڑا کے قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھیں. دوسرے نمبر پہ صدقہ کرنا. صدقہ کریں، یہ روزے کو 4 چاند لگا دیتا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام رمضان میں بڑی تیز آندھی جیسے چلتی ہے ویسے صدقہ کیا کرتے تھے۔ تیسرے نمبر پہ تیمارداری کرنا، مریضوں کا خیال کریں، پوچھیں کہاں کون بیمار ہے، ہاں ان کو مدد کی ضرورت ہے تو ان کی مدد کریں، لوگوں کو سحری کروائیں، افطاری کروائیں، اس کے ساتھ آپ کے روزے کا اجر ڈبل ٹرپل ہو جائے گا۔ اذکار کریں، جتنے ہو سکے تسبیحاں اذکار یہ کریں، نوافل پڑھیں، نفل نماز پڑھیں جتنی ہو سکتی ہے۔ نفل نماز پڑھنے کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے ساتھ اللہ اس روزے کے اندر برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ آپ روزے کے اندر برے کاموں سے بچیں اور اچھے کاموں کی طرف بڑھیں۔ صرف یہ نہیں کہ روزہ رکھا ہوا ہے بس باقی سارے وہی کے وہی کام ہیں جو پہلے ہوتے تھے، نہیں، روزہ رکھنے کے بعد آپ کے کاموں کی روٹین مکمل بدل جانی چاہیے، تب ہے اس روزے کا صحیح طور پہ فائدہ۔ تو یہ تھا رمضان المبارک کے حوالے سے مسائل رمضان میں تیسرا پیریڈ۔ چوتھے پیریڈ میں ہم ہر روز ایک دعا لیتے ہیں، اور آج کی دعا بھی بڑی خوبصورت دعا ہے۔ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں، یہ روایت بھی جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، جب بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی بھی پریشانی آ جاتی تو پریشانی کے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو کثرت کے ساتھ دعا پڑھا کرتے تھے، وہ دعا آج کا ہمارا سبق ہے۔ وہ دعا ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ دعا آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر روز جب بھی آپ کو کوئی بھی پریشانی آتی تو آپ اس کو پڑھا کرتے تھے۔ یہ صحیح احادیث کے اندر موجود ہے، یہ جامع ترمذی کے اندر حدیث نمبر 3524 ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ علیہ السلام کو کوئی پریشانی آتی تو آپ علیہ السلام کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ تو ہمیں چاہیے کہ پریشانیوں میں، دکھوں میں کثرت کے ساتھ وہ تسبیح کریں جو ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ کرنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تھا جی آج کا ہمارا سبق۔ میں اب آپ کو اجازت دیتا ہوں سوالات کی۔ آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو پہلے سبق کے متعلقہ، پھر اگر سبق کے متعلقہ نہیں بھی تو جنرل کوئی بھی سوال ہے تو پھر آپ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا سوال ہے کہ آپ نے جو حدیث بتائی ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، نہیں، مرد عورت نہیں، میں نے کہا یار، نہیں وہ اس میں آ جاتا نا کہ ساتھ لکھ دیا جاتا ہے، ہم نے جب کتابوں میں پڑھا تو وہاں لکھا ہوا تھا، ہاں وہ غلط لکھا ہوا تھا، غلط لکھا ہوا ہے۔ ہاں جی۔ چلیں وہ ہے یا نہیں ہے تو خیر، اس کا آپ نے کہا ہے کہ صرف قرآن و حدیث کا علم ہے، باقی علم نہیں ہے، ہاں جی 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 کیونکہ ہمیں تو سوال کیا وہاں ہے؟ سوال کیا ہے جی؟ پر اسکول میں جب ہم پڑھتے تھے نا، جی 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 میں نے کہا جی سوال کیا ہے جی؟ اسکول میں جب ہم پڑھتے تھے تو جی اسکول میں جب ہم پڑھتے تھے تو ہمیں سر نے کہا تھا کہ جو تم اسکول میں علم حاصل کرنے جاتے ہو، یہ بھی تمہارا ساتھ ہی لکھا جاتا ہے، چاہے باقی کتابیں تم پڑھ لو۔ سمجھ نہیں آئی، کیا کہا آپ نے؟ جو استاد جی کیا کہتے تو تھے کیا آپ کو؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ وہ کہتے تھے کہ جو بھی کتابوں کا تم علم حاصل کرتے ہو وہ ثواب ہی لکھا جاتا ہے، نہیں کیا نہیں ایسا ہے یا نہیں نہیں ہے؟ نہیں جی، ایسا نہیں ہے جی، بالکل بھی۔ پہلے تو یہ تصحیح کریں، حدیث کے جو الفاظ ہیں نا جی، اللہ کل مسلم، ہر مسلمان پر فرض ہے، اس کے اندر یہ غلط ایڈیشن ہے، اسے عربی زبان میں یا محدثین کی زبان میں اندراج کہتے ہیں۔ یہ غلط لفظ ہے کہ آپ ساتھ میں یہ بھی ایڈ کر لیں کہ ہر مرد اور عورت پہ فرض ہے۔ ہاں فرض ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے، لیکن حدیث کے الفاظ میں یہ ایڈ کر لینا یہ مناسب اور صحیح اور جائز درست نہیں ہے۔ ہر مسلمان پہ فرض ہے، یہی لفظ بولنے چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، میں نے یہ گزارش کی ہے کہ آپ جو بھی علم حاصل کرتے ہیں کریں، اسلام اس سے منع نہیں کرتا۔ یہ میں نے کہا ہے، اگر میں ریکارڈنگ سینڈ کروں گا آپ دوبارہ سے سن لیجئے گا۔ میں نے یہ نہیں کہا اس سے مراد صرف قرآن اس کا علم ہے باقی چھوڑ دیں۔
آپ جو بھی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن جو علم حاصل کرنا فرض ہے وہ قرآن حدیث کا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پہ طلب علم فرض ہے، اس وقت کون سا علم تھا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا علم دے کر گئے ہیں؟ فزکس کا، کیمسٹری کا، بایو کا، کمپیوٹر کا، یہ علم دے کر گئے ہیں یا قرآن اور حدیث کا علم دے کر گئے ہیں؟ یہ سارے فنون، قرآن اور حدیث یہ مین علم ہے، یہ اس کا حاصل کرنا فرض ہے۔ باقی دنیا میں جینے کے لیے، اقوام عالم میں آگے بڑھنے کے لیے وہ علم بھی پڑھیں آپ، اس سے اسلام منع نہیں کرتا، مگر افسوس کی بات تو یہ ہے وہ اس حدیث کو اکیڈمیوں کے باہر، اسکولوں کے باہر، یونیورسٹیوں کے باہر لکھنے کے بعد ہم نے دوسرا علم فرض سمجھ لیا اور اس علم کے ساتھ وہ ظلم کیا کہ رے ربدانہ۔ آج کون ہے یہ علم پڑھنے والا، اور کتنے فیصد لوگ ہیں جو یہ علم حاصل کر رہے ہیں؟ اور یونیورسٹیاں دیکھ لیں کتنی بھری ہوئی ہیں، کتنی کتنی فیسیں ہیں وہاں پہ جو دے رہے ہیں، اور لوگ جا رہے ہیں دن میں بھی، رات میں بھی، رکشے بھی، گاڑیاں بھی، وینیں بھی، سارے اخراجات اٹھا رہے ہیں۔ مگر قرآن اس کا علم، یہ آپ یہی اپنا کورس لگا لیں جو آن لائن ہم کورس کروا رہے ہیں، 20 روزہ یہ کورس ہے، آدھا گھنٹہ صرف ٹائم ہے، فری ہے، اور پڑھنے والے کتنے ہیں؟ آپ اس وقت 9 افراد پڑھ رہے ہیں، صرف 9 افراد پڑھ رہے ہیں۔ اگر فیس لگا دو تو کون پڑھنے آئے گا؟ کوئی بھی نہیں پڑھنے آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دماغوں میں یہ چیز بھر دی گئی ہے کہ قرآن اس کے علم پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ علم فرض ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، لہذا ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں۔ بالکل فرض ادا نہیں ہوتا۔ جو بندہ ایف اے، بی اے، ایم اے کر لے یا کوئی بھی اور ڈپلومہ کر لے اور قرآن کا علم نہ پڑھے، ایسا بندہ اللہ کے ہاں مجرم ہے، وہ اس فریضے کا تارک ہے، اسے اللہ کے ہاں جا کے جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے یہ فرض ہے، اسے پڑھیں۔ وہ جو چیزیں ہیں وہ جائز ہیں، مندوب ہیں، مستحب ہیں، انہیں بھی آپ ساتھ ساتھ جاری رکھیں۔ جی کوئی جی اور ٹھیک سوال؟ ہے، ایک اور جنرل سوال ہے میرا جی جی کہ جو کہا جاتا ہے کہ سونے سے پہلے نا سورہ ملک کی تلاوت کر لینی چاہیے، جی جی تو یہ رات کے ٹائم کسی بھی ٹائم کر لینا چاہیے کہ جو اکثر بندہ اگر آپ کی نا بھائی آواز کٹ رہی ہے، اللہ عالم کیوں کٹ رہی ہے آواز، میں جواب دے دیتا ہوں، میں سمجھ گیا ہوں جتنی بات۔ اس کے بارے میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورۃ الملک ہے یہ رات کو پڑھ کر سوئیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا، صحابیہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ اس وقت تک رات کو نہیں سوتے تھے جب تک آپ الف لام تنزیل سورۃ سجدہ اور سورۃ الملک نہیں پڑھ لیتے تھے۔ تیسری روایت یہ ہے، آپ نے فرمایا ایک 30 آیات پر مبنی سورہ مبارکہ ہے قرآن پاک میں، جو بندہ رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھ لیتا ہے تو قیامت کے دن اور قبر میں یہ اس سے عذاب سے بچنے کا سبب بن جائے گی۔ تو ان روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں رات کو یہ پڑھ کر سونا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی بندہ تھکا ہوا ہے، سو گیا ہے وہ، یا کسی اور وجہ سے اس کو نہیں یاد رہا، جب وہ اٹھتا ہے اسے یاد آتا ہے تو وہ اس وقت بھی پڑھ سکتا ہے، یہ پڑھ لینا اس کا زیادہ بہتر ہے۔ جی کوئی اور سوال؟ تو دوسرا نا فطرانے کے بارے میں پوچھنا تھا کہ جی وہ آ جائے گا فطرانے، اس رمضان میں اس کی کیا فطرانے کے بارے میں مکمل انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا پیریڈ ہوگا، ہم جو مسائل رمضان پڑھ رہے ہیں نا جی، اس میں سارے یہ مسئلے آئیں گے، تو فطرانے کا مسئلہ بھی انشاءاللہ اس میں آئے گا۔ جی ٹھیک ہے۔ جی بارک اللہ۔ جی کوئی اور ساتھی؟ جی یہ کسی کا لکھا ہوا میسیج آیا ہوا ہے، میں سفر کی وجہ سے آج کلاس نہیں لے سکوں گا، تعریف راستے میں۔ جی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، جو ساتھی نہیں لے سکے کم از کم وہ ایسے بتا دیا کرے، جزاک اللہ خیر۔ جی وعلیکم السلام۔ السلام علیکم سر، میرا کوشچن یہ ہے کہ نماز میں جو صف بناتے ہیں اس میں پاؤں ملانا یا نہ ملانا، اس کے بارے میں کیا؟ یہ سبق سے ہٹ کے سوال ہے، بہرحال اس کے متعلق بہرحال آئے گا بھی ضرور، کیونکہ جب ہم ارکان اسلام پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد ارکان اسلام میں دوسرا نماز ہے، تو نماز میں انشاءاللہ تعالیٰ نماز کے اندر جو پڑھی جانے والی چیزیں ہیں وہ بھی ساری آئیں گی، اور میتھڈ آف نماز کا جو پریکٹیکل طریقہ ہے
انشاءاللہ اس پہ بھی ہم مکمل بات کریں گے۔ باقی یہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ جب نماز بعد جماعت پڑھنی ہے تو اس وقت پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا یہ ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، مختلف الفاظ ہیں۔ آپ نے فرمایا خل الصد، آپ نے فرمایا صدر الخلل، کہ تم اپنے خلا کو ختم کر دو۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا اپنے گھٹنوں کو ملا لو، اپنے ٹخنوں کو ملا لو۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا ایڑیوں کو ملا لو، ایک جگہ فرمایا پاؤں کو ملا لو۔ تو یہ صفو صفوفکم، یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں، صفیں اپنی درست کر لو، وسد الخلل، خلل کو دور کر لو۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو لوگ نماز میں صف کو جوڑتے ہیں اللہ انہیں اپنی رحمت سے جوڑ لیتا ہے، اور جو صف کو توڑتے ہیں، خلا رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں خلا پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے صف کو ملانا چاہیے، اور دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں یہ حدیث ملتی ہو صحیح یا ضعیف، صحیح یا ضعیف، کوئی حدیث کی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں یہ ملتا ہو کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہو نہیں بھائی 2-3 انگلیوں کا یا 1-2 گٹھوں کا یا 1-2 بلست کا فاصلہ رکھیں، نہیں، یہ بے شمار حدیث میں ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا قاربو، مل جاؤ، قریب ہو جاؤ، قدم کے ساتھ قدم ملا لو، کندھے کے ساتھ کندھا ملا لو، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا لو، یہ آپ علیہ السلام سے ملتا ہے۔ لہذا جب جماعت کی نماز پڑھائی جائے تو اس وقت ہمیں اپنے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا لینا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک اور کوشچن ہے جنرل ہے جی، کہ قبرستان میں قبر پر جا کے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ سوال یہ کیا کہ قبرستان میں جا کے قرآن پاک پڑھنا کسی قبر پہ یہ کیسا ہے؟ بھائی قرآن پاک کو قبرستان میں جا کے پڑھنا نہ نبی پاک علیہ السلام سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، اور نہ محدثین سے ثابت ہے۔ یہ ہماری قوم بس جہالت کی بنا پہ کرتی ہے۔ ہاں یہ تو ملتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان میں قرآن پڑھو۔ مطلب کیا ہے کہ جہاں پہ قرآن پڑھا جائے وہ قبرستان نہیں ہوتے، اور قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہوتا ہے، یہ مطلب تھا۔ تو قبرستان میں جا کر قرآن پڑھنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا مردے کو، یہ فضول بات ہے۔ ہاں آپ کے والدین ہیں، آپ جہاں مرضی بیٹھ کے پڑھیں ان کو ثواب ملے گا۔ آپ کا کوئی بھی استاد ہے، آپ قرآن پڑھیں گے تو ان کو ثواب ملے گا، ان کے لیے آپ صدقہ جاری ہے، آپ ان کے لیے دعائیں کریں، آپ جو بھی کرنا ہے صدقہ خیرات کریں ان کی طرف سے ہوگا۔ لیکن وہاں پہ جا کر پھر جا کے دعائیں کرنا، قرآن پاک پڑھنا یا سورۃ البقرہ پڑھنا، ایک سائڈ پہ کھڑے ہو کے دوسری سائڈ پہ دوسری صورتیں پڑھنا، یہ کوئی ثابت عمل نہیں ہے نبی پاک سے، صحابہ سے۔ ہاں وہاں پر جائیں، وہاں پر جا کر دعا کریں، جو اصل مقصد ہے، لمبی دعا کریں آپ جہاں پہ قبرستان میں جاتے ہیں، جس قبر کے پاس جاتے ہیں۔ لیکن قرآن آپ گھر میں پڑھیں، برکت ہوگی، اور مسجد کے اندر پڑھیں، اپنے کمروں میں پڑھیں، قبرستان میں جا کے قرآن پاک پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے۔ جی جزاک اللہ خیرا کثیرا، شکریہ۔